carrying the discussion forward, حسن رضا پاشا صاحب سر اگر ایک طرف وکلا ہیں ان کا احتجاج ہے مگر دوسری طرف سر جو اختلافات ججز کے درمیان ہیں وہ بھی اب بہت واضح ہو گئے. محسن کیانی صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے جو پچھلے ایک دو ریمارکس آئے خاص طور پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے, اس پہ تو اسپیکر صاحب نے جواب دیا, اور جو رپورٹس آئی ہیں کہ گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں تلخ کلامی ہوئی تو ججز اٹھ کے چلے گئے. سر worrying yes, بٹ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا جو ایک آئینی بینچ ہے یا 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں do you see an impact on that؟ ویسے بھی اس کے خلاف پٹیشنز تو اب فائنلی آئینی بینچ میں لگنے والی ہیں. دیکھیں نیگیٹو امپیکٹ تو ضرور پڑے گا اور پڑ رہا ہے. یہ کہنا کہ ججز میں جو تقسیم ہے, کس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ سر؟ جوڈیشری کے اوپر یا لوگوں کے اوپر یا آئین کے اوپر؟ میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. اور جب ایک ستون اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ کہنا یہ مشکل, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ باقی ستون اسی طرح قائم دائم رہیں گے. یہ واقعی بڑی سینسٹیو اور سیریس ایشو ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. میں تو بار بار یہ کہتا رہا ہوں, اس پہلے بھی کہتا تھا جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں. ان کے جانے کے بعد جو چیف جسٹس آئے قاضی فائز صاحب, انہوں نے ایک بلائی میٹنگ, وہ اچھی شروعات تھی. اس کے بعد انہوں نے بھی دوسری میٹنگ نہیں بلائی, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آئے, انہوں نے بھی پہلی میٹنگ ہی بلائی فل کورٹ, اور اچھی شروعات تھی, اور ہم سمجھے کہ شاید معاملات ڈائلیوٹ ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بھی نہیں ہوئی. تو ابھی بھی ٹائم ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں کانسٹیٹیوشن بینچ کی تو بات ہی نہیں ہے, بات ہے فل کورٹ میٹنگ کی. اگر وہ بلا لے اور وہاں پہ اپنے ساتھی ججز کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو سنائے, بجائے اس کے کہ کسی کیس کی ہیئرنگ میں ایک جج صاحب وکیل صاحب سے سوال کرتے ہیں اور دوسرے جج صاحب اس وکیل کی طرف سے جواب دیتے ہوتے. آپ کیا اس بات سے متفق ہے سر کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسی ایک گرانڈ نارم شفٹنگ سچویشن کو سپریم کورٹ کو بحیثیت فل کورٹ آن دا جوڈیشل سائیڈ دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں معیز جعفری صاحب, کئی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام ہوا, بات یہ ہے کہ لا آف لینڈ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو. اب جو 26ویں ترمیم کے تحت جو فل کورٹ بنے گی وہ کن ججز پہ مشتمل ہوگی؟ یقیناً سر 184(3) کی جو ڈیفینیشن آف کورٹ ہے اس کو 26ویں ترمیم نہیں چھیڑتی. 184(3) کی ڈیفینیشن آف کورٹ ہے سپریم کورٹ اینڈ آل اٹس ججز. لیکن جب کانسٹیٹیوشنل میٹر آتا ہے جعفری صاحب, تو پھر کانسٹیٹیوشنل میٹر کو دیکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کی سماعت کرے گا. ایک چیز جو ایک مت جو بنائی جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز سو کال بینیفیشریز ہیں اور وہ اپنے کاز کے خلاف نہیں سن سکتے. میں تھوڑا سا بحد احترام اختلاف کروں گا اس مت کو قائم رہنے والوں کو. پاشا صاحب معاف کریے گا سر, میں بھی یہ سوال پوچھ سکتی ہوں سر. 26ویں آئینی ترمیم بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی آئین کی تو کوئی وہ نہیں کرتا, پر سر جس طرح پاس کی گئی 26ویں آئینی ترمیم وہ بھی ہم سب نے دیکھی ہے. پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. جس طرح لوگوں سے ووٹ لیا گیا, دو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا. تو مطلب کہ آپ جب بات کرتے ہیں سر تو معاف کریے گا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے خیال میں یہ چیزیں اہم ہی نہیں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ایسے ہی پاس ہوئی جیسے ہمارے کوئی ماضی میں جیسے ہم نے اچھی بھی ترامیم پاس کی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ نیڈس ٹو بی کوسچنڈ فار دوز ریزنز؟ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے آئین کی کون سی ترمیم ماں سوائے ایک ترمیم کے جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پارلیمنٹ نے یک زبان ہو کر کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ہم اضافہ کرتے ہیں, اور وہ 342 کے ایوان میں 341 لوگوں نے اس پہ آمین کی. اس ترمیم کے علاوہ کون سی ترمیم ہے جو کنٹروورشل نہیں؟ حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ
کنٹروورشل ترمیم تھی جس کو پوری پارلیمان نے انڈوز کیا. تو یہ چیزیں بہرحال ہر دور میں جو طاقت کے معذرت کے ساتھ اگر طاقت کے ساتھ لے دے کر کے 341 لوگ ایک بات کر رہے ہیں جو شرمناک ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر ایک ووٹ دینے کے بعد سینیٹر باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے غائب کر لیا تھا, ان کا بڑا احسان ہے, میرا ڈائلسس کروا دیا کرتے تھے اور مجھے مچھر نے کاٹ لیا, اس کے بعد میں بیمار ہو گیا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں, تو یہ دو الگ معیار ہیں سر, معذرت کے ساتھ. اور معذرت کے ساتھ یہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس کے اندر جو لوگ لائے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو لایا گیا ہے. جی یہ معذرت کے ساتھ اس کو آپ اگر 18ویں ترمیم سے کم از کم کمپیئر نہ کریں, اور جوڈیشل ریویو اس کا جو ہے اس کی اوپر قباحت ہی صحیح, ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے ہے سر, لیکن پلیز کمپیئر تو نہ کریں. ہم نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا ویکینڈ کے اوپر. میں 18ویں ترمیم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا, میں اس ترمیم کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں جس کے تحت جنرل باجوہ کو پورے ہاؤس نے اس کو کیا. میں تو اس کی کر رہا ہوں, کیا وہ جی سر وہ آئینی ترمیم نہیں تھی, اور وہ جو ترمیم تھی وہ بہت بہت غلط تھی, لیکن اس کے لیے انہوں نے اگر بیہائنڈ دا سینز ڈیل کٹ کی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. ایک آدمی اپنی آپ کی بہتری سمجھتے ہوئے کوئی ڈیل کٹ کرتے ہوئے بحیثیت مجبوری کچھ کرتے ہوئے جا کے ووٹ دے دیتا ہے, یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوتا ہے. لیکن سر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ غائب ہو گیا, اس کے بچوں کو نہیں پتا وہ کہاں ہے, وہ پہنچتا ہے کہتا ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرا ڈائلسس کرا دیا, میں نے اب ووٹ دے دیا, اب میں جا رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا سر. تو سر معیار ذرا صحیح طے کرتے ہیں. یہ ساری ترامیم جس انداز میں ہوئی ہے, میں تو وہ حضور میں وہ گزارش کر رہا ہوں. کبھی ہوا ہے ایسا کہ ایک ویکینڈ پہ کوشش ہوئی ہو فیصل وابڈا کہتا ہوا گیا اور نکمے ہیں یہ لوگ, اور پھر واپس آیا ووٹ دینے کے لیے؟ کبھی ہوا ہے کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم اور اپنے 2/3 میجورٹی سے 2 کم لوگوں کو وہ کہے نکمے نالائق ہیں یہ لوگ؟ آپ نے دیکھی ہے ایسی ترمیم سر؟ کہا ہے وہ بولے نا, وہ دیکھیں فیصل وابڈا صاحب کی تو کیا بات ہے, صبح اور بات کی ہے, دوپہر کو اور شام کو اور بات کی ہے. وہ ذرا دیکھ لیں وہ کن کے چہیتے تھے, پہلے کن کے چہیتے جی, وہ تو پچھلے 10 سال سے کی بات کر رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پاشا صاحب کن کے چہیتے ہیں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب سر؟ میں نے کہا جن کے پہلے تھے, جن کے بعد میں ہوئے اور جن کے آج ہیں, وہ انہیں کے چہیتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے چہیتے نہیں رہے؟ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے؟ اس کے بعد جو دور آیا اس میں کس کے چہیتے بنے؟ وہ تو دیکھیں پوری ایک لائن ہے, پوری ان کی لائف سامنے. بات 26ویں ترمیم کی کر رہے تھے سر, آپ کو آسان ٹارگٹ مل گیا. ویسے وابڈا صاحب کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے سر, لیکن مطلب کوئی معیار طے کر لیتے ہیں نا آپس میں ہی, صحیح آپس میں ہی کوئی معیار طے کر لیتے ہیں سر, کہ مطلب سینیٹرز مل نہیں رہے ہیں, ایم این ایز جو ہیں وہ غائب ہیں, ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ آ کے پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے بھائی مسودہ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, آئینی ترمیم کرنے آئے اور بالکل کریں گے, ٹھوک بجا کے کریں گے, پڑھائی کیا کریں گے؟ نہیں سر, یہ تو نہیں ہوتا سر. فیصل وابڈا صاحب سر میں جعفری صاحب, پاشا صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارکس, پاشا صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارکس. سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فیصل وابڈا کو جعفری صاحب لے کے آئے, میں نہیں لے کر آیا. پتہ نہیں سر ابھی تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی, پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, اب آپ نے جعفری صاحب, آپ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آپ اتنے طاقتور کب ہو گئے کہ آپ فیصل وابڈا صاحب کو سیاست میں اور اسلام آباد میں لے کے آئے ہیں. جی میڈم, یہ بہت زیادہ نام لے لیا, اپنے خواہ مخواہ میں میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا.